بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے یہ آیت پچھلے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 40 اور 47 میں اس آیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ آیت کریمہ یوں ہے، یا بنی اسرائیل، اسرائیل میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو اے یعقوب کی اولادو، ترجمہ کی کتاب میں آپ دیکھتی ہوں گی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کیے۔ پوری توجہ سے سنیے، اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا میری نعمت یاد کرو، اور آگے فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت بخشی۔ دو بات ہیں یہاں پر، اللہ پاک نے نعمت کو جس قوم پر دیا اس قوم کو نعمت کے یاد کرنے کا مطالبہ اس قوم سے کر رہا ہے، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت، جس میں سب سے پہلی بات کا آج کے معاشرے کے حساب سے اور آج کی سچویشن کے حساب سے اہل حق فرزندان توحید و رسالت خواتین اسلام کے لیے سب سے بیسٹ جو ایشو ہے وہ ہے شریعت کا تحفظ، اپنے پرسنل لا کی حفاظت کا مسئلہ۔ اور آنے والے 15 کو یعنی منگل کے روز حکومت والے سپریم کورٹ میں UCC کو ڈالنے والے ہیں، یکساں سول کوڈ اور 3 طلاق وغیرہ کے مسئلے کو۔ یقیناً ہمارے پرسنل لا کے خلاف یہ لوگ قدم کیے ہیں، بڑھائے ہیں۔ آنے والے منگل تک خاص طور سے آپ ایکٹیو رہیے۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس نبی کی امت ہو وہ نبی سارے نبیوں میں اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں کی نبی ہیں۔ تو آپ جو امت ہو تو ساری امت میں آپ بہتر ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 110 میں، کہ امت محمدیہ تم بہترین امت ہو۔ اب آپ غور کیجئے، یعقوب کی اولاد کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت بخشی، اور حضور کی امت کو بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم سارے امتوں میں بہتر ہو۔ اس سے آپ نتیجہ کیا نکال رہی ہیں؟ کیا آٹومیٹکلی طور پر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آیت اور تم بہترین امت ہو وہ آیت دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا؟ اب اس کا جواب آسان یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل اس زمین پر آباد تھے، اللہ پاک بنی اسرائیل کو اس وقت کے لحاظ سے تمام عالمین پر فضیلت بخشی۔ توجہ دیجیے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے حوالے سے رسالت اور تبلیغ ہوئی، یعنی آپ کی امت، تو اس وقت سے لے کر قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت بہتر، کیونکہ آپ کے نبی سب سے اعلیٰ۔ بس ایک لفظ میں سمجھیے
کہ تمام نبیوں میں آپ کے نبی اعلیٰ اور تمام امتیوں میں آپ اعلیٰ، اس لیے کہ جب کوئی بھی امت جو ہے افضل اور خیر اس وقت ہوتی ہے جب اس کا نبی، یعنی نبی کے اعتبار سے امت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کی امت اعلیٰ، عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کی امت اعلیٰ، تو اب محمد کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اعلیٰ، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب اس امت سے کوئی اعلیٰ امت بھی نہیں آنے والی۔ یہ بات جب سمجھ گئی ہے تو اب ایک لفظ میں سمجھیے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جو ایک لمیٹڈ وقت تک کے لیے عالمین پر فضیلت بخشی، اسے کہہ رہا ہے اے یعقوب کی اولادو، تم میری نعمت کو یاد رکھنا، میری نعمت کو یاد کرنا، میں نے جب من و سلوہ اتارے ہیں، میں نے فرعونیوں سے نجات دیے ہیں، دھیان دینا ماں۔ تو اللہ پاک نے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، آپ کے قرآن میں اس کا ذکر فرما کر کیا آپ سے غائبانہ طور پر ڈائریکٹلی یہ آپ سے مطالبہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے صرف جنتی من و سلوہ اتارا، کھانے پینے کی چیز تھی، توجہ دیجیے گا، کھانے پینے کی چیز کھا کر انسان ختم کر لیتا ہے، اس سے زیادہ آپ کا خون بنے گا، آپ کا جسم توانا ہوگا، قدرت، بس یہی ساری چیزیں، یعنی آپ کی غذائیت کے لیے وہ مفید ہے، باقی مرنے کے بعد بھی وہ اثر کرے کھانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، جنتی میوہ، جنتی کھانا اتارا تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میری نعمت اور اس کو یاد رکھنا، لیکن سنو، آپ کو جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی نعمت ایک طرف اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایک طرف۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ، بخاری شریف کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، اللہ سبحانہ نے ایک آیت میں فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، آیت نمبر 28 میں، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں، اس میں اللہ پاک نے نعمت اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ یہاں پر نعمت سے مراد آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے نعمت ہی کو یاد رکھنے کہا، دیگر امتیوں کو اور آپ کے قرآن میں ذکر کر کے ذہن دیا کہ جب میں تمام امتیوں پر نعمت دوں تو ان کو یاد کرنے کے لیے آرڈر کرتا ہوں، تم تو سب سے بیسٹ امت ہو، اور تمہارے اوپر جو میں نے نعمت کی ہے وہ کوئی جنتی میوے اور کھانے کی نہیں، بلکہ ایسا عظیم الشان رسول اعظم کی شکل میں نعمت دی ہے کہ یہ رسول سارے رسولوں میں اعلیٰ، سارے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اس رسول کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام کی امتیوں کو یہ عزت نہیں ملی تھی کہ جب وہ انتقال کرے تو ان کا رسول ان کی قبر میں آئے، لیکن اے امت محمدیہ کی عورتوں قربان جاؤ، جس کا تم کلمہ پڑھتی ہو وہ رسول تمہاری قبر میں بھی آئیں گے۔ آپ کے نبی کو اختیار اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ آپ جب انتقال کریں گی تو من ربو کا جب منکر نکیر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو یہ دونوں سوال کا جواب دینے کے بعد تیسرا کوسچن ہوگا اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتی تھی، تو اللہ پاک جو ہے آپ کے نبی کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ آپ سوچئے یہ عزت افزائی کیوں ہو رہی ہے، یہی ہے افضلیت۔ تمام انبیاء کرام کو یہ شرف نہیں ملا کہ ان کی امتیوں کی قبر میں جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے نبی کو یہ اعزاز ملا۔ اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ دنیا میں بھی بڑی نعمت ہے، قبر میں بھی بڑی نعمت ہے، برزخ میں بھی بڑی نعمت ہے، اور حشر کا تو معاملہ آپ جانتے ہی ہو، بخاری کی حدیث سے آپ کئی مرتبہ سن چکی ہیں کہ سارے نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی کا لفظ ہوگا، لیکن آپ کی زبان پر، حضور کی زبان پر انا لہا کا لفظ ہوگا۔ نفسی نفسی کا مطلب ہوتا ہے آج میری جان میری جان، آج میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، یہ انبیاء کرام کے جملے ہوں گے، اور انا لہا کا مطلب ہوتا ہے آج میں ہی صرف مدد کر سکتا ہوں، یہ جملہ آپ کے نبی کا ہوگا، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو دنیا میں بھی رسول، قبر میں بھی رسول، اور برزخ میں بھی رسول۔ اب آپ سوچئے اس رسول کا لایا ہوا دین اسلام ہے، اس رسول کا لایا ہوا مذہب اسلام ہے، اس رسول کی لائی ہوئی شریعت اسلام ہے، اسی رسول کا لایا ہوا۔ اب آپ سوچئے دنیا میں 63 سال 70 سال 80 سال رہنے والی عورتوں، وہ رسول جب قبر کی ہولناکی میں بھی تیرا سپورٹ کر رہے ہو، برزخ میں جب تک رہو گی تیرا سپورٹ کر رہے ہو، حشر کی ہولناکیوں میں بھی تیرا سپورٹ کر رہے ہو، سب تجھے ریجیکٹ کر دیں گے،
ایسے عالم میں تیرا رسول تیرا سپورٹ. آج آپ 500 اور 1000 کی بنیاد پر آپ سوچو, آپ کے قریب تر رشتہ دار بھی آپ کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ اگر ان سے کچھ مانگیں تو وہ یہی کہیں گے تمہارے پاس 100 کی نوٹ ہے تو دے دو نا. اب آپ ذرا غور کیجئے, آپ کے پاس لاکھوں روپے ایک سیونگ اکاؤنٹ میں ہے, لیکن آپ کا پیسہ آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے, آپ کا تعاون نہیں کر رہا ہے. جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو ختم ہونے والی ہے, یا زیادہ سے زیادہ امیڈیٹلی وقتی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے. لیکن رسول پاک کی شریعت اور رسول پاک کی ذات وہ نعمت ہے جو آپ کو اینی ٹائم, ہر وقت, انوائلنٹری ہو یا جس وقت آپ چاہو, اینی ٹائم آپ کی مدد کرنے کو تیار رہتی. قبر میں سب نے چھوڑ دیا, رسول پاک نے مدد کیا. برزخ میں سب نے چھوڑ دیا, فاتحہ نظر نیاز اصال ثواب صرف کر رہے ہیں آپ کے لیے, لیکن کوئی آپ کے قبر میں جا کر کے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کا رسول, آپ کی شریعت وہی آپ کا سپورٹ کر رہی ہے. میں صرف یہ ذہن دینے جا رہا ہوں آج کے اس عنوان سے, آیت نمبر 122 کے حوالے سے, ماں یکساں سول کوڈ وغیرہ کو ریجیکٹ تم نے کیا ہے, کرتی رہنا. شریعت کے تحفظ کے لیے جو بھی تم نے دامے درے میں سخن حصہ لیا ہے لیتی رہنا. اپنی زندگی کا یہ عنوان بنائے رکھی ہو, رکھنا, اس لیے کہ مر جاؤ گی کوئی کام نہیں دے گا, رسول پاک کام دیں گے, یہی شریعت کام دے گی. تم سے اللہ پاک من ربو کا پوچھے گا, تیرا رب اللہ تجھ سے منکر نکیر کے ذریعے سے قبر میں من ربو کا پوچھا جائے گا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے محمد کے بارے میں تو کیا کہتی تھی. تینوں میں سے کوئی کوسچن ایسا آیا, تیرے سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا تھا, مودی جی نے تیرے لیے کیا کیا, حکومت 5 سال کی تھی تم نے کیا کیا, یہ کچھ سوال نہیں ہوگا. اس لیے میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ افیکٹڈ نہیں ہونا, متاثر نہیں ہونا. پیٹ پر پتھر باندھا رسول نے اور شجر و حجر کو بلایا رسول نے ہی. پاور کا اتنا عالم کہ آسمان کو چیرتے پھاڑتے معراج میں تشریف لے گئے, پہاڑوں کو بلایا, آسونا بنا دیا, قدم رکھا. توجہ دیجئے, طاقت کا اتنا عالم کہ زمین پر بیٹھتے ہوئے آسمان کے سورج کو 2 ٹکڑے کر دیا, سورج کو واپس لوٹا دیا, چاند کا 2 ٹکڑا کر دیا. سورہ قمر کی فرسٹ آیت آپ پڑھی تو طاقت اور پاور اتنا کہ رسول پاک یہ کر رہے ہیں. لیکن ایسا پاور کہ غریبوں بھی تو رسول کی امت ہے نا, غریب بھی تو مگر رسول پاک ہیں. کہ جنگ جیسے عالم میں جو کہ کھا پی کے لڑنے کی چیز ہوتی ہے, کوئی پہلوان اگر محلے میں مطلب اکھاڑے میں لڑنے کے لیے جائے تو کس لیے جاتا ہو, کیا وہ کمزور بن کر کے یا بیمار بن کر جائے گا, پیٹ پہ پتھر باندھ کر جائے گا؟ لڑائی اور طاقت کی آزمائی میں کھانے پینے کا پورا اور جسم کا پورا لحاظ ہوا کرتا ہے. رسول پاک ہیں, جنگ کرنے جا رہے ہیں. صحابہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا غزوہ خندق میں کہ رسول پاک نے 1 نہیں 2 پیٹ پہ پتھر, 3 پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. اب آپ غور کریں کہ جنگ کے میدان میں پیٹ پہ پتھر باندھا, کیا آپ کہیں گی کہ وہ مجبور ہیں؟ نہیں, رسول پاک نے ہم غریبوں کا احساس کیا ہے کہ تجھے زمانہ ایسا آئے گا, تیرے پاس پیسے ہوں گے, دولتیں ہوں گی, سب ہوں گی, لیکن تجھے حکومت کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا, تو تم اپنے مختار نبی کو یاد کر لینا. سارے اختیار رکھنے کے باوجود مصطفیٰ نے پیٹ پہ پتھر باندھا. تمہیں تو اختیار بھی نہیں ہے, تم کو تو لائن میں لگانا پڑ رہا ہے مائیں, تم کو تو جا کر کے پورے اب پین کارڈ, یہ کارڈ, وہ کارڈ, پورا ڈاکومنٹس دکھانا پڑ رہا ہے. میرے رسول ہیں, پورا اختیار کے باوجود اشارہ کر دیتے. ارے اپنی امت کے لیے جنتی کھانا منگوانے والے رسول, اپنے غریبوں کو کھانا کھلانے والے رسول, وہ کیسے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں؟ جواب دیا شریعت نے, جواب دیا, اللہ کی طرف سے جواب آیا. اے میرے حبیب کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو دیکھنے والی عورتوں, تم یہ مت سمجھنا کہ میرا حبیب غریب ہے, میرا حبیب لاچار ہے, میرا حبیب پریشان ہے. نہیں, ایک زمانہ ایسا آئے گا. میں بس یہ بتانے جا رہا ہوں نبی کے ذریعے سے کہ تم یاد رکھنا, اپنی غربت کے وقت, اپنی مفلسی کے وقت, اپنی پریشانی کے وقت تم کنٹرول سے باہر مت ہو جانا, تم اپنے پوائنٹ سے باہر مت ہو جانا, اپنے ایمز سے باہر مت ہو جانا, اپنے ٹارگٹ سے باہر مت ہو جانا, آؤٹ آف کنٹرول مت ہونا. وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آج جو تمہارا اتحادی مظاہرہ حکومت نے دیکھا, اس کو پنجاب بھی برباد نظر آنے لگا ہے, یو پی کا الیکشن بھی برباد نظر آنے لگا ہے. بس یہی چاہ رہے ہیں وہ. ماں یاد رکھنا, 2.5 سال حکومت گزر چکی ہے, اب 2-2.5 سال اور ہے. الٹی گنتی ان کی تو شروع ہو گئی, لیکن آپ کی شریعت الحمدللہ کل جیسی تھی آج بھی ویسے ہی ہے. فجر میں 2 رکعت کل بھی پڑھتے تھے, 2.5 سال کے بعد بھی 2 ہی رکعت آپ کو پڑھنا ہے.
اور ظہر میں 4 ہی پڑھنا ہے، عصر میں 4 ہی پڑھنا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ آنے جانے والی حکومت اور ان کے لگائے ہوئے قانون چاہے 500 یا 1000 کی نوٹ ہو، ہمیں اثر انداز ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتے۔ یہ سچ ہے کہ تقاضۂ بشری کی بنیاد پر ہم تھوڑا بہت متاثر ہو سکتے ہیں، انسانی ناطے اور تقاضے کی بنیاد پر ہم ہو سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہماری انگلی کٹ جائے تو ایک ڈائریکٹ نکلتا اماں ابا یا رسول اللہ یا اللہ، یہ ڈائریکٹ نکلتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بس صرف اس کو ہم دیکھتے رہیں اور اس کا کوئی علاج نہ کریں۔ ایسے ہی 500 اور 1000 کی نوٹ کی بنیاد پر ماں تم کبھی بھی پریشان مت ہونا، اپنے ٹارگٹ سے مت ہٹنا۔ تم جتنی دیر تک مودی کو گالی دو گی اتنی دیر تک نبی پر درود پڑھو، اللہ پاک غیب سے تیری مدد فرمائے گا۔ تم حکومت کو جتنی دیر تک کوسو گی مت کوسو، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو۔ یاد رکھنا اللہ پاک تمہارے ساتھ اینی ٹائم ہے، رسول پاک تمہارے ساتھ اینی ٹائم ہے۔ وہ تمہارے دل کے درد کے لیے، تمہارے درد کو محسوس کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اسی لیے تو تم کہتی ہو بے کسوں کے کس وہ ہیں، بے بسوں کے بس وہ ہیں، لاچاروں کے چارہ وہ ہیں، بیچاروں کے چارہ وہ ہیں۔ وہ سب کیوں کہتی ہو؟ خالی کہو مت۔ آج تمہیں اس بات اور اس سچویشن میں اس کو محسوس کرنا ہے، آپ اس کو محسوس کرو۔ نمک کے بارے میں اعلان ہو گیا 500 روپے 400 روپے، تم پریشان ہو گئی، لیکن تم نے یہ پریشانی آئی کیوں؟ لاکھ روپے ہو جائے، ہونے دو، لاکھ روپے ہو جائے۔ جو بیچنے والا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ کوئی اللہ تو نہیں بیچ رہا ہے آ کر کے۔ یہ سب افواہیں آپ کے ذہن کو غلام بنانے کے لیے ہے، ٹینشن دینے کے لیے ہے۔ آپ میجارٹی اور کثرت میں رہنے کے باوجود، میں نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا، یہ 1 کروڑ والے RSS اور آپ 35 کروڑ 25 کروڑ کے ہونے کے باوجود آپ پر یہ مطلب حکومت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ آپ 10 ہیں لیکن آپ کو 10 کا احساس نہیں، پرسنل لائف ہی میں اتنا آپ بیزی ہو گئی ہو کہ آپ کو 9 دکھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اس لیے ماں یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ کو ٹینشن دیں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کو پریشان کریں۔ کیوں؟ آپ پریشان ہو گئی تو آپ اپنے شوہر کو پریشان کر دو گی، آپ کا باپ پریشان ہو جائے گا، گھر کا ہر فیملی ممبر پریشان ہو جائے گا، کیونکہ گھر کا سکون عورت ہے، گھر کا سکون عورت ہے، گھر کی طمانینت عورت ہے۔ اگر عورت پریشان ہو جاتی ہے تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ مرد دن بھر باہر کیوں رہتے ہیں؟ اپنی عورتوں کو سکون کے لیے۔ گھر وہ آتے ہیں، عورتیں محبت سے سلام کر دے، عورتیں محبت سے پانی دے دے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج دن بھر میرا سفل رہا، اسفل نہیں رہا۔ کیا مطلب ہوا؟ عورتوں، تمہارا نام لے کر کے یہ حکومت تمہیں ٹینشن دے کر سب کو ٹینشن دینا چاہ رہی ہے، اس لیے تمہارے کاندھے پر یہ گولی رکھ کر دوسروں کو مارنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، اس کو سمجھو۔ تمہاری شریعت تمہاری حفاظت کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ میرا اسلام وہ ہے جو ہندو عورتوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان لڑکا اگر ہندو لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ہندو لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس مسلمان لڑکے کو پیٹو اور ہندو لڑکی کی عزت کو بچاؤ۔ اب آپ ہمیں وہ سکھائیں گے کہ ہمارے مسلمان عورتوں کے طلاق کے پہلو کیا ہیں، لیکن تم نے رخ ہی کیا ہے ان کی طرف، تو وہ تم کو بتائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ تم کاش اپنے علماء حق کے پاس جاتی، اپنی پرسنل لا کورٹ کے پاس جاتی، اپنی شریعت کے پاس جاتی اور اپنے اسلام کے پہچان کرانے والوں کے پاس جاتی، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ہندو ایڈوکیٹ کو کر لیتی ہو، ہندو وکیل کو کر لیتی ہو، کافر وکیل کو کر لیتی ہو، اور وہ آپ کی پوری حقیقت کو، پورے گھر کے ماحول کو آپ بتا دیتی ہو۔ ظاہر ہے وہ کیس اسی وقت لڑے گا جب آپ پورا بتائیں۔ اب آپ بتا دیتی ہو، اب آپ بتائیے، آپ مسلمان ہیں، گھر کے پورے راز آپ نے بتا دیے ہیں، اب وہ پورا رکھ لیا بایو ڈاٹا، اب ان کو تو معلوم ہو گیا نا اچھی طرح کہ مسلمانوں کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کبھی بھی ہندوؤں کے مسئلے ایسے کبھی آئے ہیں؟ بہت کم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان لا نہیں کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، لیکن ماں یہ وکیل جو ہیں یہ انڈیا کے قانون پر ریسرچ کیے ہوئے ہیں، لیکن مفتیان اسلام، مفتیان حق جو ہیں یہ شریعت اسلام اور مذہب اسلام کے وکیل ہیں، یہ قانون اسلام کے وکیل ہیں۔ تمہیں اسلام میں اگر پریشانی ہو، نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، تمہارے گھر کے قانون، آئلی قانون، جو کچھ بھی کہیں بھی پریشانی ہو، تم اپنے علماء حق سے ملو۔ خدا کی قسم، تمہارا قرآن، تمہارا پرسنل لا، تمہارا کانسٹیٹیوشن بشکل قرآن
یہ تمہیں ہر طرح سے رہبری کرتا ہے۔ ارے جب دیگر قوموں کا ڈیٹیل اس قرآن میں موجود ہے تو تمہارے کو یہ قرآن دینے کے بعد تمہارا ڈیٹیل نہیں ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر کے صرف چوم لینا، سینے سے لگا لینا، سر پہ رکھ لینا، یہ قرآن اس کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کو قانون سمجھو، قرآن پاک کو شریعت سمجھو، قرآن پاک کو اپنا لا سمجھو، قرآن پاک کو اپنی زندگی ایمان کا محور و مقصد سمجھو۔ ایمانی زندگی کا مقصد ہے قرآن۔ اس لیے ماں آج کی اس گفتگو میں خصوصیت کے ساتھ مجھے بہت دل دکھ رہا ہے، بار بار دیکھنے کو چونکہ یہ مل رہا ہے کہ 15 کو یہ لوگ سوال نامہ داخل کرنے والے ہیں اس میں، یعنی منگل کے روز۔ میں اس طرف دھیان دینے والا ہوں، وہ کیا کرنے والے ہیں ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے تو اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں اللہ پاک اس ایک کی وجہ سے بھی سارے دشمنان کو اسی ایک کی برکت سے بچائے رکھے گا۔ بتائیے، خدا کا کرم ہے۔ ماں تمہارے قدم کے لیے دعا کرتے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ شریعت کے لیے جو تم نے بیداری دکھائی ہے، خدا کی قسم خدا کرے ہر عورت کو اس کے شوہر کا سوکھ ملے، ہر بیٹی کو اس کے باپ ماں کا سوکھ ملے، ہر باپ ماں کو ان کی اولاد کا سوکھ ملے۔ یہ دل کی دعا ہے۔ لیکن ماں جس پر تم قائم ہو یہ وقتی چیز نہیں ہے۔ آج یہ افیکٹڈ ہوئی ہو تم، ایسا سمجھو کہ یہ ہر دور میں ہے۔ حسین کے دور میں یزید ابھرا، توجہ دینا، 12ویں صدی میں ابن عبد الوہاب نجدی ابھرا۔ ایسے ہی لوگ نام بدل بدل کر، شکلیں بدل بدل کر اسلام کو میٹنے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے اترتے رہیں گے، آپس میں لڑانے کے لیے اترتے رہیں گے۔ آج یہ حکومت ہے، کل ختم ہو جائے گی، پھر کوئی دوسری حکومت آئے گی، پھر دوسرا کوئی کمیشن اور کوئی قانون پہ تبدیلی کا مسئلہ کرے گی۔ لیکن اگر تم کنٹینیوٹی اگر اپنی شریعت میں دکھائے اور دائمیت اور استقامت دکھائے تو انشاءاللہ یہ 5 سال والے پہلے ہی باخبر ہو جائیں گے اور بس خالی اپنی نوٹ اور ووٹ کو کی کوشش کریں گے اور آپ کے مسئلے میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے دائمیت اور کنٹینیوٹی دکھائی، ہمیشگی دکھائی عمل کرنے اور ہمیشگی دکھائی ماننے پر، بلیو کرنے پر، آپ بلیو کرنے پر اگر ہمیشگی دکھائی تو انشاءاللہ یہ آپ نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے قانون کو، اپنے قانون اسلام جاننے والوں کے پاس رجوع کرو۔ خدا کے واسطے اپنے مذہبی معاملات کو کسی ہندو ایڈوکیٹ وکیلوں کے پاس مت جاؤ۔ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتی ہو، ایک مرتبہ حضرت فاطمۃ الزہرا نبی پاک کو روتے ہوئے دیکھ کر کے عرض کی، ابو جان یا رسول اللہ آپ بار بار کیوں روتے ہیں؟ آپ رونے کی وجہ بتائیے۔ تو نبی پاک نے کہا، فاطمہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ جو قانون کی کتاب مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا، یعنی شریعت اسلام، مذہب اسلام جو عطا فرمایا ہے، دھیان سے سننا ماں، میں مکہ میں ہوں اور میرا گزر مدینہ یہ سب میں ہوتا، بس یعنی مکہ مدینہ ملک شام یہی سب میں ہوا۔ میں یہ اس فکر میں ہوں کہ میرا یہ اسلام پوری کائنات اور پوری دنیا میں کیسے پہنچے، بس یہی سوچ کر روتا رہتا ہوں۔ ماں محسوس کرو آج کی بیٹیاں کیسی ہونی چاہیے، کیا کیا جتن کیا ہے کل کی بیٹیوں نے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا، ابو جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا ہے آپ یہاں پر بیٹھیے، دیکھیں ایسا اشارہ کیا، آپ یہاں پر بیٹھیے اور میں ممبر پہ بیٹھتی ہوں۔ اب آپ غور کرنا، اور جانتی ہو وہ قرآن اور صاحب قرآن، اگر قرآن اور اہل بیت آپ کے پاس کتاب ہے تو سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 اور 62 میں آپ دیکھنا، اس کے تحت جو نبی پاک نے کہا تھا، اے فاطمہ، اے علی، اے حسین، اے حسن، میں ایک دعا کروں گا تم لوگ آمین کہنا۔ توجہ دینا، ایک دم سیم یہی سچویشن ہے یہاں پہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ یہاں پر بیٹھیے، میں ممبر پہ بیٹھتی ہوں، ایک دعا کروں گی اور آپ آمین کہنا۔ ہے کوئی ایسی بیٹی؟ آج بیٹی بولتی ہے ابو جان آپ بیٹھیے امیزون پر، میں اچھی سوٹ دکھا رہی ہوں۔ ہنس مت ماں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کیا کبھی تو نے ماں کے لیے پانی لا کر دیا ہے وضو کا؟ ممی جان پاؤں درد کر رہا، لاؤ پہلے میں پاؤں دبا دیتی ہوں تاکہ آپ تیار ہو جائیں وضو کے لیے۔ سر میں درد ہے ماں، پہلے سر دبا دیتی ہوں تاکہ آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ نہیں ممی، یہ سوٹ آپ پر بہت سوٹ کرے گا ولیمہ میں۔ بیٹی یہ کیا پہنی ہو جی، پرانے زمانے کی یہ سب۔ لیکن دیکھو محمد کی بیٹی، یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ مت کرنا، ارے وہ فاطمہ ہے اسی کی جنت میں جانا ہے۔
اسی کی جنت میں جانا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان یا رسول اللہ میں دعا کرتی ہوں اور صرف آمین کہہ دینا، کتنا کمانڈ ہے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کے آمین پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کیجئے کیا دعا کر رہی ہیں، اے اللہ میری امت کے لوگوں میں، میرے نبی کی امت کے اندر شریعت کے جاننے والے ایسے ایسے علماء کو پیدا کر دے جو دنیا کے ہر خطے میں ہو جائیں اور اسلام کو وہ پھیلائیں۔ تو نبی پاک نے کہا آمین۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لا کے لیے علماء حق کی طرف رجوع کرو، یہ وہ اس کا ایک بیس دے رہا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا نے کہا امت میں علماء کو پیدا کر، نبی کے وارث کو پیدا کر۔ وہ کہہ سکتی تھے نا اے اللہ ڈائریکٹ پوری امت میں پھیلا دے، نبی کا آمین تھا، یقین ہے کہ پھیل جاتا۔ لیکن علماء حق سے رجوع اور کانٹیکٹ کرنے کے لیے آج کی امت اور عورتوں کو کیسے ایک ذہن ملتا؟ سب عورت تو فاطمہ کی دعا نہیں، سب عورت تو فاطمہ کے باپ جیسی آمین نہیں ملتی سب کو۔ لیکن ماں علماء حق سے رجوع کرنے کا ایک پہلو دیا کہ علماء کو پیدا کرنے کے لیے جب دعا کیا تو نبی نے آنسو بھرے انداز میں کہا آمین، آواز آئی میں نے دعا قبول کر لیا ہے۔ آج پوری امت میں دیکھیے کائنات کے چپے چپے میں اسلام کے پرچارک موجود۔ میں نہیں کہتا کہ ہر عالم جو ہے آپ کا بیس بنے اور ہر عالم جو ہے آپ ان پر بھروسہ کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جن پر آپ کو واقعی بھروسہ ہو آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس رکھو، واقعی بھروسہ ہو۔ بھروسہ کرنے کی مثال تو میں جمعہ میں بھی دے دیتا ہوں۔ بھروسہ کیسے کرنا بتاؤں؟ آپ ولیمہ میں اور دعوت میں مت ان کو دعوت دو، لیکن اسلام کے لیے آپ دعوت دو تو دیکھو، اگر انہوں آ گئے تو سمجھو کہ واقعی بھروسہ کے لائق ہے، اور اگر بول دیے ہیں ولیمہ میں دعوت نہیں دیتے اور اس میں بلا رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ نہیں یہ بھروسہ کے لائق نہیں، پیٹ پالتو ہے۔ ایسے ایک دم بھروسہ کے دار علماء کے پاس آپ رجوع کرو ماں پرسنل لا کے لیے، شریعت کے لیے۔ اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا کہ مسلم پرسنل لا کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے جو جتن بزرگوں نے کی ہے، نبی پاک نے جو آپ کو اسلام دیا، ان کی بیٹیوں نے، اور اللہ پاک نے خاص طور سے جو کہا میں نے مذہب اسلام کو پسند کیا ہے، تو طلاق کا مسئلہ ہو یا نکاح کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، ترکہ کا مسئلہ ہو، بانٹنے کا مسئلہ ہو۔ آج ہماری مائیں اپنے بھائیوں سے حق لینے کے لیے LLB کی طرف جا رہی ہیں، ایڈوکیٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ اب جتنا ان کو ملنے والا ہے اس سے زیادہ تو انہی کو ان کا فیس دینا پڑتا۔ آپ آؤ علماء کے پاس، کوئی فیس نہیں، 2 منٹ میں مسئلہ بتا دیں گے کہ ماں کتنی جائیداد ہے، کتنے بھائیاں ہیں، کتنی بہناں ہیں، یہ ہے اسلام کا قانون، اتنا ان کو ملتا، اتنا ان کو ملتا، اتنا ان کو ملتا۔ اب جا کر کے تم بھائی کے پاس رکھو، مسلمان ہو بھائی، مذہب اسلام یہ کہتا، قرآن یہ کہتا ہے، اب آپ کو دینا، نہیں دیا تو اب وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب آپ صبر کرنا، اب آپ وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، ان کے دل میں ڈال دے گا۔ لیکن پہلے ہی راؤنڈ میں آپ چلی جاتی ہو کافروں کے پاس کہ میرے باپ کی جائیداد ہے اور انہوں میرے کو نہیں دے رہے ہیں، لو، اور پہلے ہی راؤنڈ میں 20,000 روپیہ فیس لے لیا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی علماء حق آپ کی فیس نہیں لیں گے، لیکن مسئلہ وہ بتائیں گے جو آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے اور دین کو بھی سنوار دے۔ یہاں بھی آپ اچھی ہو رہو اور آخرت میں بھی اچھی رہو۔ سب سے پہلے ماں آپ مسلمان ہو، یاد رکھنا، بعد میں جمن جمراتی ہو، بعد میں جمنیا ہو، جمرتیا ہو، پہلے مسلمان ہو آپ۔ اور مسلمان کس لیے ہو؟ اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہو۔ جیسے بیٹی باپ کی بنیاد پر ہو، بیوی شوہر کی بنیاد پر ہو، تو یہ بنیاد ختم ہو جائے تو کیا کوئی بیٹی بیٹی ہونے کا احساس رکھے گی؟ شوہر ختم ہو جائے تو بیوی ہونے کا احساس رکھے گی؟ محسوس کرو۔ تو ایسے ہی اگر مسلمان ہو اور کنٹینیو ہو تو اسلام ختم ہو جائے تو مسلمان رہ سکتی ہو؟ نہیں رہ سکتی۔ بیوی اسی وقت بیوی ہے جب شوہر ہو، شوہر ختم ہو جائے تو بیوہ ہو، باپ ختم ہو جائے تو یتیم ہو۔ ایسے ہی ماں تم مسلمان پہلے ہو تو اسلام کی بنیاد پر ہو، تو پرسن اللہ اسلام ہے تیرا، اس اسلام کے لیے مسلمان ہو، اس اسلام کی خاطر مسلمان ہو۔ تمہیں طلاق پڑ جائے تب بھی مسلمان، نکاح باقی رہے تب بھی مسلمان، باپ بنے رہو تب بھی مسلمان، ماں بنی رہو تب بھی مسلمان، بیٹی ہو تب بھی مسلمان، یہ اسلام کی خاطر ہے۔
دنیاوی رشتے ختم ہو جانے والی ہیں، شکلیں بدل بدل کر کے آئیں گی ختم ہونے کے لیے، لیکن اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونا ختم نہیں ہوگا۔ پوری طرح آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ میرے دل کی جو جلن تھی میں نے آپ کے سامنے نکال دیے۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ پابندی کرو شریعت پر عمل کرنے کی بھی۔ بلیف تو آپ کو کرنا ہی ہے ہر حال میں، کسی حال میں نہیں بولوں گا، ہر حال میں آپ کو کرنا ہے۔ نہیں تو آپ گارنٹی دے دو، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، آپ گارنٹی دو کہ ہم اینڈنگ تک اپنی خوبصورتی کو قائم رکھیں گے، گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ایمان کی خوبصورتی، خدا کی قسم، آپ کے گال سکڑ بھی جائیں گے، بال اجلے ہو جائیں گے، جتنی بوڑھی ہوگی آپ کا اسلام اتنی ہی آپ کی جوانی کا درس دیتا ہے۔ مرو اور مرنے کے بعد اللہ پاک کہتا ہے سلا دو اس کو اس دلہن کی طرح۔ بتاؤ، بوڑھیا مری ہے، بوڑھی مری ہے اور اللہ پاک کہہ رہا دلہن کی طرح سلا دو، کیا کہنا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں گا اللہ؟ تو بس یہی تو جو آپ کو گارنٹی نہیں دے اس میں آپ جانے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن اسلام آپ کو گارنٹی مکمل طور پر دے رہا ہے، مذہب آپ کو گارنٹی دے رہا ہے۔ یہ 63 سال اور یہ 70 سال کی عمر جینے والی، یہاں بھی تجھے ہم سرکشا دے رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہم تجھے سرکشا دے رہے ہیں، اور مہا حشر میں بھی سرکشا دے رہے ہیں۔ یہاں صرف سوچھ بھارت، سب کا ساتھ سب کا وکاس صرف انڈیا تک بس، ان کی حکومت تک بس، لیکن سب کا ساتھ سب کا وکاس رسول پاک اینی ٹائم دے رہے ہیں میدان محشر تک۔ ہے کوئی ایسا ساتھ دینے والا؟ یہ مذہب اسلام، بانی اسلام محمد رسول اللہ۔ بس اس دامن کو آپ اچھی طرح تھامے رہو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سن لو، اللہ پاک آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی شریعت کو، اللہ کی رسی کو، رسول پاک کی ذات کو، مذہب اسلام کو پکڑے رہو، اچھے سے اس کے دامن کو پکڑے رہو، اور کوئی افیکٹر آپ کو افیکٹڈ نہ کرے، کوئی مؤثر، کوئی اثر ڈالنے والا آپ پر اثر نہ ڈالے۔ کوئی اگر آ کر کے بول دے کہ بھائی، یہ اشارہ کرتا ہوں نا، مفتی صاحب مر گئے تو کیا آپ کفن لے کے تیار رہو گی، اس ثواب کرنا شروع کر دو گی کہ تحقیق کرو گی؟ یہ دنیا ہے، دنیا آپ ایک دم ایکٹیو رہو، ایک دم الحمدللہ۔ اسلام کے حوالے سے جو بھی پہلو آئے، دشمنان اسلام کے حوالے سے جو بھی پہلو آئے، ایکٹیو رہو، آپ اس میں تیار رہو۔ آپ نماز کی پابندی کرو، پیریڈس میں بھی ہو پاکی صفائی کا لحاظ کرتے ہاتھ میں تسبیح لو، سبحان اللہ پڑھنے کی تمہیں اجازت ہے، درود پڑھنے کی اجازت ہے۔ برائیوں سے بچو، قدم کو اچھی طرح رکھو۔ اسکول جانے والی لڑکیوں جاؤ، نگاہیں نیچی کرو، اللہ فرما رہا، تمہارا قانون فرما رہا۔ نگاہیں اوپر کرو گی تمہیں ظاہری ٹھیس بھی لگے گی اور باطنی ٹھیس بھی لگے گی۔ ظاہری ٹھیس پاؤں میں لگے گی، خون نکلے گا کیونکہ چہرہ اوپر کی ہوئی ہو، اور باطنی ٹھیس یہ کہ غیر محرم کو دیکھو گی تو زنا کا ہوگا، برے احساسات آئیں گے، لائن بازیوں کے خیالات آئیں گے، یہ شیطانی وسوسے آئیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں حفاظت اینی ٹائم دے رہا ہے، یہ 5 سال کی حکومت کی طرح نہیں کہ پھر چوتھے سال پھر آئیں گے ووٹ مانگنے کے لیے۔ ابھی یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر تم سے ووٹ مانگیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو شریعت محمدی پر قائم رکھے، ہماری ماں اور بہنوں کی اینی ٹائم کی حفاظت کرنے والا مذہب اور دین اسلام اور شریعت محمدی ہم سب کو پروردگار عالم ایک نعمت عظمیٰ کی شکل میں ہے، مولا اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں رحمتیں عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جو بھی مشکلیں آئی ہوئی ہیں مولا، یہ جزوی مشکلیں ہیں پروردگار، تمام مشکلات کو دور کرنے والا تو ہی ہے، اپنے حبیبوں کے وسیلے سے ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، گھر بار میں سکون اور اطمینان کی سانس لینے والا ماحول قائم فرما دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔